बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सिलसिले का आखिरी लेक्चर है। इसमें हमने पहले जो 31 लेक्चर हमने पढ़े हैं उनको रिवाइज करेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि आज तक हम क्या कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से पढ़ चुके हैं। ये लेक्चर वाइज हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो पहला लेक्चर हमने पढ़ा था व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके, जिसमें हमने यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस मेथड्स एंड टूल्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स एंड अपॉर्चुनिटी फेसिंग डेवलपमेंट कंट्रीज हमने ये देखा था बिल्कुल पहले लेक्चर में। इसके अलावा हमने ये देखा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किस तरह से डिफाइन करते हैं। पर कैपिटा इनकम के बढ़ने को भी डेवलपमेंट कहते हैं, कुछ जो है वो जीडीपी के बढ़ने को, जीएनआई के बढ़ने को, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। क्यों मेजर किया जाता है, हम जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे मेजर करते हैं, वो बड़ी सादा सा तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू डेवलप अ कंसेंसस ऑन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मसलन जैसे कि अगर हम ये कहें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी मुल्क की सालाना जो है वो फीकस आमदनी बढ़ने का नाम है, ओके। सो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज राइट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो अब हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर करनी है तो बहुत आसान है, हम एक साल की जो है वो पर कैपिटा इनकम मेजर करें, फिर अगले साल की, फिर अगले साल की, फिर हम उसको आपस में कंपेयर कर लें। इसी तरह से हम दूसरे कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम के साथ भी किसी कंट्री की जो है डेवलपमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि हम एक कंट्री की पर कैपिटा इनकम और दूसरी कंट्री की पर कैपिटा इनकम को आपस में कंपेयर करके हम ये देख सकते हैं कि कौन सा कंट्री जो है वो ज़्यादा डेवलप हो रहा है। इसी तरह से हमने आपको पहले जो है लेक्चर में आपको स्कोप ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताया था, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हमने उसमें काजेज ऑफ पॉवर्टी देखे थे, फिर हमने रोड टू एस्केप पॉवर्टी देखे थे। देखिए डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो वहाँ पर जो है वो पॉवर्टी वाइड स्प्रेड होती है, फैली हुई होती है। अब उसको हम जो है सबसे पहले उसकी वजूहात देखते हैं, फिर उनको जो वजूहात को दूर करके जो है वो पॉवर्टी से निजात हासिल कर लेते हैं, यानी कि वो रास्ता इख्तियार करते हैं जिससे हम पॉवर्टी को ख़त्म कर सकें। उसके बाद हमने डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ओवर टाइम हमने आपको बताया था, डेवलपमेंट क्या होती है, ग्रोथ क्या होता है और ये वक्त के लिहाज से किस तरह से जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। बड़ी सादा और सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है कि देखें फीकस आमदनी का बढ़ना और एक लंबे अरसे तक बढ़ते चले जाना, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाती है, ठीक है। उसके बाद हम ये कि थ्योरेटिकल और एम्पिरिकल वर्क जो है वो हमने देखा, थ्योरीज हमने देखी। फिर हमने आपको ये बताया कि किस तरह से डिफरेंट इकोनॉमिस्ट जो हैं, डिफरेंट रिसर्चर्स जो हैं, उन्होंने पॉवर्टी को, इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए जो है वो सजेशंस दी। देन वी स्टडी द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, institutional mechanism that lead to develop and transformation and again we study the economic, social, political and institutional mechanism that leads to develop and transformation of the economies, राइट। अब आप हमने उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स आपको बहुत सारे कंट्रीज की दी थी, ठीक है। आपको यकीनन याद होगा कि जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज कौन सी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी हैं, राइट, डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी हैं, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कौन सी हैं, ये बातें हमने आपको लेक्चर 1 के अंदर बताई थी। देन हमने इसी बात को आगे जारी रखते हुए हम आपको बताते हैं हाउ डू पीपल अचीव मटेरियल अपॉर्चुनिटीज टू लिव एन एक्सेप्टेबल लाइफ, राइट। सो अब देखें काबिल गुजारा या जो ऐसी ज़िंदगी जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, नेसेसिटीज़ आपकी पूरी हो रही हो, ठीक है, उसको किस तरह से अचीव किया जा सकता है, ठीक है जी। सो हमने ये भी पहले लेक्चर में आपको बताया था। देन वी डिस्कस ब्रॉड टेंडेंसीज एंड स्टाइलाइज्ड फैक्ट दैट डिपेंड ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंट्री। वी हैव नो यूनिवर्सल लॉ,
رائٹ. سو اب یہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا اس کا جو اسٹیٹس ہے یا ڈیولپمنٹ کی ایکسٹینٹ جو ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, کوئی ایک حد نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ منحصر ہے اس کنٹری کی اپنی سوشل, اکنامک اور پولیٹیکل سچویشن کے اوپر, رائٹ. جسٹ وی وانٹ ٹو اچیو دا بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دا پرابلم آف پور کنٹری. اوکے, سو پور کنٹریز کے پرابلمز ہم نے آپ کو بتائے تھے اور اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی. پھر ہم نے اچیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف ہاؤ ٹو اپلائی اکنامکس, رائٹ. سو جب ہمیں یہ اچھی طرح سے معلوم ہو جائے کہ پور کنٹریز کے پرابلمس کیا ہیں, پھر ان کو سالو کرنے کے لیے اکنامکس کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے, یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا. پھر پالیسی جو ہے اس کے جو ہے وہ جو ڈٹرمن کی جاتی ہے یا آنسر دا پالیسی کوشچنز جو ہیں وہ ہم نے آپ کو بتائے تھے کس طرح سے ہم جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. Now, what do you mean by development, or what do we mean by development, right? So, جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ٹریڈیشنلی اکنامک ڈیولپمنٹ کو میئر کرنے کے لیے جو ہے وہ گراس نیشنل انکم کو میئر کر لیں, اکنامک ڈیولپمنٹ میئر ہو جائے گی. لائک وائز انکم پر کیپٹا یا پر کیپٹا انکم میئر کر لیں, دس از another traditional measure of economic development. And then the utility of the انکم ایز ویل. اور اس کے اوپر بہت سارے کوشچنز ہم نے اٹھائے تھے لیکچر 1 میں, اگر آپ کو یاد ہو. دین دا نیو اکنامک ویو آف دا ڈیولپمنٹ دیٹ از لیڈ ٹو امپروومنٹ ان ویل بینگ مور براڈلی انڈرسٹوڈ. ناؤ نیو اکنامک ویو آف دا ڈیولپمنٹ یہ کہ ویل بینگ جو ہے, ہیومن ویل بینگ میں, ان کی لیونگ اسٹینڈرڈ میں جو ہے وہ اضافے کا نام اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. اگر ہم ہیومن ویل بینگ میئر کر لیں اور اس کو جو ہے وہ ود دا پیسج آف دا ٹائم ہم اس کو کمپیئر کر لیں یا ود دا ادر کنٹری ہم اسے کمپیئر کر لیں, تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کنٹری اکنامک ڈیولپمنٹ کی کس اسٹیج کے اوپر ہے. Then the central role of the women in economic development, ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا, to make the biggest impact on development, societies must empower and invest in women because the 50% of the population of developing countries more and less is female. So we will have to invest on women, right? We will activate them. ہمیں انہیں جو ہے وہ ایجوکیشن, ہیلتھ اور یہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے تاکہ وہ ایکٹیولی پارٹ پلے کریں اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. دین امرتا سین کی ہم نے کیپیبلٹی اپروچ پڑھی تھی اور کچھ حصہ ہم نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا اور کچھ ہم نے میئرمنٹ آف اکنامک ڈیولپمنٹ میں جب ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پڑھ رہے تھے اس میں آپ کو تفصیلاً بتایا تھا. آئی ڈونٹ ریمبر دا ایگزیکٹ لیکچر نمبر, مے بی 6th or 7th, something like that. Okay. Now, why study economic development, right? Or why study development economics? So moral and ethical reasons ہم دیکھیں گے, ٹھیک ہے جی. Poverty is unfair, right? Poverty کیا fair ہے؟ No, it is not fair at all, right? غربت جو ہے وہ unfair چیز ہے. Inequality is again unfair, okay? And development in human rights. So these are the moral and ethical reasons for studying economic development. دیکھیں چونکہ غربت جو ہے وہ بے انصافی ہے, چونکہ inequality بے انصافی ہے, چونکہ development human right ہے, ٹھیک ہے جی, یہ انسانی حقوق میں سے ایک حق ہے کہ وہ ڈیولپ ہو, ٹھیک ہے جی. تو یہ ریزن ہے مورل اینڈ ایتھیکل ریزن. آر اون ویلفیئر جو ہے وہ گلوبل انٹریکشن ان کے وارز, انوائرمنٹ اینڈ ریفیوج, اس کے بعد گلوبل کو ایگزسٹنس. ہم اکنامک ڈیولپمنٹ اس لیے بھی جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ گلوبلی ہم کو ایگزسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. سو گلوبل ولیج بن رہا ہے, لہٰذا تمام کنٹری جو ہیں وہ ایک پیس کے ساتھ ڈیولپ کریں, رائٹ. سو دین ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ. سو اگین ڈیولپمنٹ کا کرنے کے لیے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کا بڑا وائٹل رول ہوتا ہے, تو ہم اس لیے بھی اکنامک ڈیولپمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں. سو ایک ریزن اکنامک ڈیولپمنٹ کو اسٹڈی کرنے کا ہم نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا, دیٹ واز مورل اینڈ ایتھیکل. Second one is our own welfare, okay? Third one is private interests. And that is job prospects or perspectives on economic common all-round knowledge is another one. Now intellectual curiosity, right? This is intellectual curiosity جو ہے یہ another reason ہے ہم economic development اس وجہ سے پڑھتے ہیں. What causes inequality and poverty and what can be done?
غربت کن وجوہات سے پیدا ہوتی ہے اور اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے. What do some countries grow and other don't. یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ کنٹری تیزی کے ساتھ ڈیولپ کر رہے ہیں اور کچھ کنٹری ڈیولپ نہیں کر رہے. تو اسے انٹلیکچوئل کیوریوسٹی بھی ہمیں اکنامک ڈیولپمنٹ کو اسٹڈی کرنے پر جو ہے وہ مائل کرتے ہیں. Now, the second lecture was comparative economic development. دوسرا جو لیکچر ہم نے پڑھا تھا وہ تھا کمپیریٹیو اکنامک ڈیولپمنٹ, اور اس میں ہم نے کامن کریکٹرسٹکس آف ڈیولپنگ کنٹریز آپ کو بتائے تھے, اور ان کامن کریکٹرسٹکس میں لو لیول آف لیونگ اینڈ پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ پہلا جو ہے وہ کریکٹرسٹک تھا. جسٹ ٹو ریمائنڈ یو, بنیادی طور پہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں ان کے بہت سارے کریکٹرسٹکس کامن ہوتے ہیں اور کچھ ڈائیورس کریکٹرسٹکس بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم اس وقت کامن ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان میں کون سے ایسے جو ہے وہ فیکٹرز ہیں جو کامن ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر. سو اس میں لوور لیول آف لیونگ اینڈ پروڈکٹیوٹی, لیونگ زندگی معیار زندگی کم ہوتا ہے اور پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ پہلا کامن کریکٹرسٹک ہے ڈیولپنگ کنٹریز کا. سیکنڈ کریکٹرسٹکس از لوور لیول آف ہیومن کیپٹل, رائٹ. سو ہیومن کیپٹل کی جو ہے وہ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کو ہیومن ریسورس ہم نے آپ کو ایک جو ہے آئی تھنک 30th لیکچر تھا جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا ہیومن ریسورس کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کسی بھی کنٹری کے اندر جو اسکل, ایٹیچیوڈ, ایپٹیچیوڈ, ہیلتھ, یہ جو ہے اس کی ہیومن ریسورس کو ڈٹرمن کرتا ہے, رائٹ. پھر کامن کریکٹرسٹکس میں ایک بہت ہی کامن کریکٹرسٹک یہ ہے کہ پاورٹی اور انیکوالٹی ہوتی ہے جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر. تو آپ نے دیکھا کہ یہ وہ کریکٹرسٹکس ہیں جو کم و بیش تمام ڈیولپنگ کنٹریز میں پائے جاتے ہیں, رائٹ. سو دین دا ہائر پاپولیشن گروتھ ریٹ, سو پاپولیشن بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پر بڑھ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دس از اندر کامن کریکٹرسٹک. اینڈ گریٹر سوشل فریکشنائزیشن, گریٹر سوشل فریکشنلائزیشن جو ہے یہ اندر کامن کریکٹرسٹک ہے ڈیولپنگ کنٹریز کا. Then large rural population, rapid migration to cities, کہ rural population بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لوگ گاؤں سے شہروں کی طرف مائگریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک کامن کریکٹرسٹکس ہے ڈیولپنگ کنٹریز کا. آپ اکراس دا گلوب آپ ڈیولپنگ کنٹریز کو دیکھیں تو وہاں پر رورل پاپولیشن زیادہ ہے اور اربن کم ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ انسپائٹ آف دس دیٹ اربن ایریا کے اندر بھی جو ہے ان امپلائمنٹ کا ہائی ریٹ ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ رورل ایریا سے اربن ایریا کی طرف جو ہے وہ مائگریٹ کر رہے ہیں. اس کی ریزن جو ہے ہم نے آپ کو رورل اربن مائگریشن کے ماڈلز کے اندر بتائی تھی. ایم پی ٹوڈیرو کا ماڈل جو ہے وہ فوکس تھا اس کے اوپر. دین اگین دا لارجر رورل پاپولیشن, ریپڈ مائگریشن ٹو سٹیز کے بعد جو ہے لوور لیول آف انڈسٹریلائزیشن اینڈ مینوفیکچرڈ ایکسپورٹ. سو بیسیکلی جو انڈسٹریلائزیشن کی جو پیس ہے وہ بہت کم ہوتی ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مینوفیکچرڈ ایکسپورٹس بہت کم ہوتی ہیں. بنیادی طور پہ وہ ایگری یا پرائمری گوڈز کو جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ کنٹریز, اور مینوفیکچرنگ کی طرف جو ہے وہ نہیں آتے. یہ ایک اور کامن کریکٹرسٹک ہے. اور دین ایوریج جیوگرافی, یہ جغرافیہ کا پرابلم ہے کہ وہ جس جگہ پہ لوکیٹ کرتے ہیں وہ ایوریج ایوریج نہیں ایڈورس, اگین اسد ایڈورس جغرافی. سو جغرافیکل جہاں پر اس کی لوکیشن ہے وہ بھی جو ہے ایڈورس ہوتی ہے زیادہ تر ڈیولپنگ کنٹریز کی. اینڈ دین انڈر ڈیولپ فائنینشیل اینڈ ادر مارکیٹ, فائنینشیل مارکیٹ انڈر ڈیولپ ہوتی ہے, پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے, اور دوسری مارکیٹ چاہے وہ لیبر مارکیٹ ہو, گڈس کی مارکیٹ ہو, سروسز کی مارکیٹ ہو, وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر. کلونیل لیگیسیز, پور انسٹیٹیوشن ایٹسیٹرا. سو کلونیل جو لیگیسیز وہاں پر ہوتی ہیں, وہاں پر ریڈ ٹیپزم, افسر شاہی, یہ ساری چیزیں بہت جو جڑیں پکڑ چکی ہوتی ہیں, اور جو سابقہ حکمران اقوام تھیں ان ڈیولپنگ کنٹریز کی, انہوں نے وہاں پر انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں کیے, رائٹ. وہ پرسنز کے ذریعے سے حکومت کیا کرتے تھے, انسٹیٹیوشنل کو ڈیولپ کرنے کے لیے میں ان کا مفاد نہیں تھا. سو دیز ور دا کامن کریکٹرسٹکس, ہم نے یہ لیکچر 2 کے اندر آپ کو پڑھائے تھے.
پھر ہم نے لیکچر 2 کے علاوہ سم بیسک انڈیکیٹرز آف ڈیولپمنٹ آپ کو پڑھائے تھے، جس میں ہیلتھ، لائف ایکسپیکٹنسی اور ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے آپ کو باتیں بتائی تھی کہ یہ بیسک انڈیکیٹر آف ڈیولپمنٹ ہے. اگر کسی کنٹری کے لوگوں کی ہیلتھ کہ جو ہے وہ بہتری ہوتی چلی جا رہی ہے، لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے اور لٹریسی ریٹ زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کا مطلب وہ کنٹری ڈیولپ کر رہا ہے. اس میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا اور اس کے ذریعے سے اکنامک ڈیولپمنٹ کو میئر کیا جاتا ہے، رائٹ. So human development index as holistic measure of the living levels، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا HDI also varies from group within the countries، right. اس طرح سے HDI also varies by the region in a country and HDI also reflect rural urban differences as well. Okay, so some basic indicators of the development ہم نے آپ کو پڑھائے تھے جو لیکچر نمبر 2 کے اندر. امید ہے آپ کو اچھی طرح سے وہ یاد بھی ہوں گے اور اب آپ جیسے جیسے میں ریوائز کروا رہا ہوں آپ کو وہ یاد بھی آتے چلے جا رہے ہوں گے. دین لیکچر 3 کی طرف ہم جاتے ہیں. لیکچر 3 کے اندر ہم لیکچر 3 کی طرف جاتے ہیں اور لیکچر 3 کے اندر ہم نے کریکٹرسٹکس آف ڈیولپنگ ورلڈ ڈائیورسٹی ود ان کامنالٹیز، یہ ہمارا لیکچر تھا اور اس کے اندر ہم نے آپ کو 10 کریکٹرسٹکس آف دا ڈیولپنگ ورلڈ بتائے تھے. ڈائیورسٹی ود ان دا کامنالٹی ہم نے آپ کو بتائی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ لوور لیول آف لیونگ اینڈ پروڈکٹیوٹی دیٹ واز دا ویری فرسٹ اینڈ دا سیکنڈ ون از لوور لیول آف ہیومن کیپٹل دیٹ از health, education and skills, right. Third one is higher level of inequality and absolute poverty، جس میں absolute poverty اور world poverty کا ہم نے تذکرہ کیا تھا. پھر higher population growth rate، crude birth rate بہت ہائی ہوتا ہے بلکہ میکسیمم بایولوجیکل ریٹ تک ہوتے ہیں. دین انڈر ڈیولپ فائنینشیل اینڈ ادر مارکیٹس، یہ بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی. دین کلونیل لیگیسی جو ہے ایکسٹرنل ڈیپینڈنس ہم نے آپ کو لیکچر 3 کے اندر تفصیلاً بتائی تھی. دین ہم نے لو انکم کنٹریز ٹوڈے اینڈ ڈیولپ کنٹریز دین جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتائے تھے، جس میں 8 ڈفرینسز ہم نے آپ کو بتائے تھے. physical and human resource and development and per capita income and level of GDP. climate ہم نے حوالے سے بتایا تھا ڈفرینٹ بڑے فیوریبل کلائمیٹس ہوتے ہیں ڈیولپ کنٹریز کے. جب وہ ڈیولپنگ کنٹریز تھے جو آج کے ڈیولپ کنٹریز ہیں تو ان میں کیا ڈفرینسز تھے یہ آپ کو ہم نے بتایا تھا. پاپولیشن سائز ڈسٹریبیوشن اینڈ گروتھ جو ہے یہ ڈفرینٹ تھی ان کنٹریز کی. اور ہسٹورک رول آف انٹرنیشنل مائگریشن جو ہے اس نے بڑا وائٹل رول پلے کیا تھا. انٹرنیشنل ٹریڈ کے بینیفٹس وہ اس وقت بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ حاصل کر رہے تھے. اور پھر سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل ریسرچ جو ہے ان کنٹریز میں جو آج کے ڈیولپڈ ہیں جب وہ ڈیولپنگ تھے تو ان میں بہت ہائی ریٹ کے اوپر جو ہے سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ریسرچ ہو رہی تھی. اور ایفیشنسی آف ڈومیسٹک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بہت اہم تھی کہ ان کے ڈومیسٹک انسٹیٹیوٹس جو ہے وہ بہت ایفیشینٹ تھے. نیکسٹ ہم نے لیکچر 4 کے اندر آپ کو میئرنگ اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہم نے آپ کو بتایا تھا، جس میں پروسیس آف اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہمارا فوکس تھا. اور ہم نے دیکھا تھا کہ از ڈیولپمنٹ سینونیم سمپلی ود اکنامک گروتھ، رائٹ. کیا اکنامک ڈیولپمنٹ اور اکنامک گروتھ جو ہے وہ سینونیمس ہیں؟ ٹھیک ہے. ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ گولز آف دا سوسائٹی ہم نے ڈسکس کیے تھے، جس میں اکوالٹی آف اپرچونٹی ہونی چاہیے، رائزنگ انکم اینڈ اسٹینڈرڈ آف لیونگ. اب دیکھیں نا بات اس طرح سے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ اب کس کو کہیں گے؟ ایکول اپرچونٹی ہوگی، انکم بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے، لیونگ اسٹینڈرڈ بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اکویٹی ان دا ڈسٹریبیوشن آف انکم اینڈ ویلتھ، رائٹ. یعنی کہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف انکم ختم ہوتی چلی جائے اور ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوتی چلی جائے. ٹھیک ہے جی. یہ گولز ایک سوسائٹی کے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ڈیولپنگ کنٹریز جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے راستے پہ جو اس طرح سے آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ گولز آف دا سوسائٹی یا ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ گولز آف ڈیولپنگ کنٹریز کیا ہے؟ اپرچونٹی equal ہونی چاہیے، رائزنگ انکم اینڈ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہونی چاہیے، ایکویلٹی ان دا ڈسٹریبیوشن آف انکم اینڈ ویلتھ ہونی چاہیے، رائٹ. دین پولیٹیکل ڈیموکریسی اینڈ وائڈ اسپریڈ پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. expanded role for women, minorities and all social classes in public life, right. So these are the goals
of a society, right? If any society achieve this goal, it means वो society develop कर रही है या develop हो गई है, right? Increasing opportunity for education and self improvement. अब देखें opportunities ज़्यादा हो रही हो, education बेहतर हो, अगर आप जो है वो आपकी health बेहतर हो रही है, literacy बेहतर हो रही है, इसका मतलब आप मुआशी तरक्की की राह पे गामज़ान है, इसका मतलब आप economic development के पाथ के ऊपर चल रहे हैं, right? और expanded availability of and improvement in health care. So expanded availability of and improvement in health care. ना एक तो health की जो facility expand हो रही हो, ठीक है, और improve होती चली जा रही हो, तो ये भी एक जो है वो goal है, development का goal है किसी भी society का. Then public and private safety net to protect the vulnerable. जो vulnerables हैं उनको protect करने के लिए जो है वो private safety nets होने चाहिए और public safety net होने चाहिए. Clean and healthy environment is another and very vital goal of a society, right? And then efficient component and fairly administrated public sector, right? So efficient होना चाहिए public sector, competent होना चाहिए, fair होना चाहिए, right? So इसका मतलब क्या हुआ कि गोल क्या है डेवलपिंग सोसाइटी का कि उनका जो पब्लिक सेक्टर है वो एफिशिएंट भी हो जाए, कॉम्पिटेंट भी हो, ठीक है जी. और आखिरी जो गोल है वो रीजनेबल डिग्री ऑफ कंपटीशन इन द प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो जिसे आपके हेल्दी कम्पिटिटिव कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है. सो दीज आर द goals of developing society. So ये हमने आपको पढ़ाए थे. फिर हमने measuring economic growth and development आपको बताई थी. So हमने आपको बताया था what is the criteria for economic development, right? इसमें हमने आपको 2 criteria बताए थे, ठीक है, the economic growth और इनकम क्राइटेरिया, और दूसरा हमने द इंडिकेटर क्राइटेरिया आपको बताया था. और द ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ और इनकम क्राइटेरिया के अंदर हमने आपको जीएनपी, जीडीपी और रेट ऑफ ग्रोथ बताए थे, ठीक है जी. ये बहुत सिंपल होते हैं, इनको कैलकुलेट करना, इनको जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो के हवाले से बर्ड आई व्यू आपको जो है वो मिल जाता है, ठीक है जी. और दूसरा जो इंडिकेटर क्राइटेरियन है उसके अंदर हमने आपको HDI, PI, GDI और GPI आपको पढ़ाए थे, ठीक है. और बुनियादी तौर पे जिस तरह से GNP और GDP और ग्रोथ रेट ये सारे बड़े सिंपल और इजी हैं, जबकि ये HDI, PI और GDI और GPI जो है ये मोर कम्प्रिहेंसिव एंड रियलिस्टिक है. ओके, हमने आपको बताया था कि जीडीपी और जीएनपी के जरिए से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के डीमेरिट्स क्या हैं, और हमने आपको ये भी बताया था कि जो इंडिकेटर है उसका क्राइटेरिया यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है अगर वो इम्प्रूव होता जा रहा है. हमने गवर्नेंस के बारे में आपको बताया था, गुड गवर्नेंस के हवाले से, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल गवर्नेंस के हवाले से आपको बताया था, ठीक है जी. तो ये सारी बातें हमने आपको उस लेक्चर में बताई थी जिसमें इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट को मेजर करना आपको सिखाया था. देन लेक्चर 5 के अंदर हमने ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच एंड कैपेबिलिटी अप्रोच पढ़ी थी, उसका कंसेप्ट पढ़ा था, उसकी एवोल्यूशन पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच के अंदर आपको याद होगा कि जो जीडीपी, जीडीआई और ये सारी अप्रोचेस से ये किस तरह से डिफरेंट है. देखें डेफिनेशन ऑफ एंड्स एंड मीन्स, राइट, कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो मीन नहीं होनी चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, बल्कि एंड होना चाहिए. हमने आपको ये तफसीलन बताया था. और कंसर्न विद ह्यूमन फ्रीडम एंड डिग्निटी, इसके अंदर ह्यूमन फ्रीडम यानी कि शख्सी आज़ादी और इज्जत की बात की जो है वो ख्याल रखा जाता है, ठीक है जी. उसके बाद ये कंसर्न विद ह्यूमन एजेंसी, दैट इज द रोल ऑफ द पीपल इन द डेवलपमेंट, इसमें देखा जाता था. और फिर हमने आपको बताया था देयर आर सेवरल इम्प्लीकेशन अमंग HD approach and framework as compared to other approaches, right? The focus of the policy cannot be based merely on the generation of more and more income. How additional income is used and the degree to which it improves the quality of the people's life must be given equal weight. So लोगों की जो है वो इनकम बढ़ती चली जा रही है, यानी कि पर कैपिटा इनकम बढ़ती चली जा रही है, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट नहीं करती सही तरीके से. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिफ्लेक्शन ये है कि क्या जो है वो जीडीपी या पर कैपिटा इनकम बढ़ने से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती चली जा रही है, क्या उनकी लाइफ
ایکسپیکٹنسی بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے, کیا لٹریسی بہتر ہوتا جا رہا ہے ریٹ, اور کیا جو ہے وہ ان کی ہیلتھ پر پازیٹیو اثرات ہیں. تو یہ بیسیکلی جو فیچرز ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ کی اپروچ کے, یہ ہم نے آپ کو لیکچر 5 کے اندر پڑھایا تھا. لیکچر 6 کے اندر میئرنگ اور اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہیومن رائٹ اپروچ آپ کو پڑھائی تھی, آپ کو یاد ہوگا, جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ, ایجوکیشن, پروٹیکشن آف فیملی, ڈیموکریسی, پارٹیسپیشن, رولز آف لا, پروٹیکشن اگینسٹ انسلومنٹ, ٹارچر, کروئل, انہیومن اینڈ ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ اور پنشمنٹ, یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا ہیومن رائٹس ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ساری چیزیں جو ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, اور یہ پروویژن جو ہے وہ پبلک یا گورنمنٹ کا یہ فریضہ ہوتا ہے, اور جب گورنمنٹ یا پبلک سیکٹر اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے ایفرٹ کرتا ہے تو آبویسلی ہیومن رائٹس جو ہیں ان کا بہتر خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے, اور اس سے اکنامک ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. رائٹ, سو ہیومن رائٹس کا خیال رکھنا اکنامک ڈیولپمنٹ کہلاتا ہے ہیومن رائٹس اپروچ کے حوالے سے. اور سبسیکوینٹلی ہیومن رائٹس conventions have translated these human rights into the legal binding for from under human right international law کے تحت جو ہے یہ قوانین بنائے گئے انسانی حقوق کے حوالے سے. رائٹ, اور یہ بائنڈنگ تھی گورنمنٹ کی کہ وہ ہیومن رائٹس کا خیال رکھے. So first generation right, that is civil and political, and second generation that is economic, social and cultural, یہ وہ rights تھے جن کے حوالے سے قوانین بنائے گئے اور میک شور کیا گیا کہ گورنمنٹس ان کو پرووائڈ کریں. اسٹیٹ کی بنیادی فرائض میں سے جو ہے وہ چند فرائض یہ ہیں کہ ہیومن رائٹس کا خیال رکھا جائے, انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے. اوکے, سو لیگلی بائنڈنگ انٹرنیشنل ٹریٹیز provide more specific protection to particular groups, that is women and children, right? And in relation to the particular violation, anyway. And in relation to the particular violation, for example slavery and racial discrimination, یہ ساری چیزیں جو ہیومن رائٹس کے اندر ہم نے آپ کو لیکچر 6 کے اندر پڑھائی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ the primary burden for upholding human right is assigned to national, state or the government, right? And پھر ہم نے بتایا تھا آپ کو coordination with other NGOs, national institutions, other countries, international organizations also take care of human rights. And what are the obligations of the nation state? More than 150 countries have promised to defend the core civil, political rights and social, cultural, economic rights recognized in the international human rights. 150 countries نے یہ جو ہے وہ اس کا وعدہ کیا تھا human rights کا خیال رکھنے کا. And 3 types of obligation: to respect human rights, to protect human rights, and the third one to promote human rights. Okay, international recognition of individual and the collective obligation was underlined by the adoption of Declaration on the Rights to Development by the United Nations General Assembly in 1986. Okay, پھر لیکچر 7 کی طرف ہم آئے تھے جس میں ہم اکنامک ڈیولپمنٹ, بیسک نیڈ اور فزیکل کوالٹی آف لائف اپروچ آپ کو پڑھائی تھی. اوکے, ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ the following aspects are analyzed under the basic need approach: how much goods and services are produced, what goods and services are being produced, how goods and services are being produced, and what will be the effect of the production of the distribution of the on the society. یہ ہم نے آپ کو different aspects بتائے تھے basic need approach کے حوالے سے. Then lecture 8 کے اندر ہم نے measurement of economic development with good governance and humane governance index آپ کو پڑھایا تھا. good governance کے تحت آپ کو یاد ہوگا ہم نے political, civic اور اکنامک گورننس کی بات کی تھی. گڈ اکنامک گورننس, گڈ پولیٹیکل گورننس اور گڈ سوک گورننس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی اور اس کا انڈیکس جو ہے وہ ڈیولپ کیا تھا. رائٹ, سو گڈ پولیٹیکل گورننس, گڈ سوک گورننس اینڈ گڈ اکنامک گورننس, دیز آر دا 3 types آف گڈ گورننس. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے بڑی تفصیلاً یہ پڑھے تھے اور اس کے انڈیکس بھی تیار کیا تھا, جس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ اکنامک گورننس کے اندر انفلیشن ریٹ دیکھا جاتا ہے, بجٹری ڈیفیسٹ دیکھا جاتا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کا ڈیفیسٹ دیکھا جاتا ہے, اور دا پورشن آف گورنمنٹ ایکسپینڈیچر آن ہیلتھ ان ٹرمز آف ریشیو آف GDP دیکھا جاتا ہے, اور دا پرپورشن آف گورنمنٹ ایکسپینڈیچر آن ایجوکیشن ان ٹرم آف
रेशियो ऑफ जीडीपी देखा जाता है, द रेशियो ऑफ ऑफिशियल टू ओपन मार्केट एक्सचेंज रेट, ये सारे इंडिकेटर्स बेसिकली मेजर्स हैं आपके गुड गवर्नेंस के. दूसरे लफ्ज़ों में इन्फ्लेशन कम होगी, गुड गवर्नेंस ज़्यादा होगी, राइट. इस तरह से डेफिसिट कम होंगे, चाहे वो बजट के हों, ट्रेड के हों, बैलेंस ऑफ पेमेंट के हों, वो कम होते चलेंगे. इट मीन गुड गवर्नेंस आर देयर. नाउ पॉलिटिकल गवर्नेंस के अंदर करप्शन मेजरमेंट है, एक पॉलिटिकल गवर्नेंस को मेजर करने का. लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, ethnic tension, stability of the government, law and order and social and economic conditions determine the political governance. तो अगर corruption कम होगी जो है वो, इसका मतलब ये political governance बेहतर है, ठीक है. और इस तरह से अगर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या हुआ है कि पॉलिटिकल गवर्नेंस अच्छी है. इसी तरह से एथनिकल टेंशन, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर होगी तो पॉलिटिकल गवर्नेंस जो है वो डिटरमिन होगी. सो गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस प्लस गुड पॉलिटिकल गवर्नेंस प्लस गुड सिविक गवर्नेंस, राइट. तो ये गुड गवर्नेंस का मेजर था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से. अच्छी तरह से आपको मैंने ये लेक्चर में समझाया था. और सिविक गवर्नेंस के अंदर फ्रीडम of expression, non-discrimination, political participation और rule of law के हवाले से हमने बात की थी. फिर हमने लेक्चर 9 के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ जो है वो हमने पढ़ा था. आपको अच्छी तरह से याद होगा कि देखिए जब ग्रोथ होती है तो क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, क्या जब जो है वो किसी कंट्री के अंदर ग्रोथ का प्रोसेस चल रहा है तो क्या उससे जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो नहीं हो रही. हमने ये देखना है कि क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ के साथ हो रही है. अगर ग्रोथ के साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो इसका मतलब है कंट्री डेवलप कर रहा है. ओके, ये हमने आपको चैप्टर 9 के अंदर पढ़ाया था, जिसके अंदर थेरीज और द मेथड ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपको पढ़ाए थे, जिसमें टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ जीएनपी बाय राइजिंग द सेविंग एंड allocate the resources in better way so that all the section of the economy could be equally benefited. हमने आपको ये भी बताया था to take steps to get education loans and other public services for the poorest section of the society. इसके साथ the fiscal system of the countries be devised in such a way that the distribution of income could move in favor of the poor class. Okay, so the existing assets of the countries be mobilized in favor of the poorest class at the case of taking up land reforms. ये हमने आपको बताया था कि किस तरह से ग्रोथ के साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है. देखिए अगर ग्रोथ हो रही है और रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही तो फिर सोसाइटी को फायदा नहीं होता. लोगों के पास जो है दौलत का इर्तिकाज होता चला जाता है, अमीर तर होते चले जाते हैं. आपको जो है मैंने शायद लेक्चर के दौरान भी ये आपको याद दहानी करवाई थी, आपको बताया था कि 60s के अंदर जब हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बड़ी तेजी के साथ हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी, तो उस वक्त रीडिस्ट्रीब्यूशन के बहुत इश्यूज थे. और डॉक्टर महबूब हक को ये कहना पड़ा था कि पाकिस्तान की दौलत जो है वो 22 खानदानों के हाथ में मुर्तकिज हो गई है. ओके, देन हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स देखे थे, ग्लोबल एजेंडा फॉर डेवलपमेंट. ये लेक्चर 10 था जिसमें हमने जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पढ़े थे और आपको बताए थे कि वो क्या होती हैं और किस तरह से जो है डिफरेंट गोल्स रखे गए और उनको अचीव करने के लिए जो है वो क्या क्या मेजर्स लिए गए और उनके इंडिकेटर्स क्या हैं. ठीक है जी. सो फ्रेमवर्क क्या था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का, जो इक्वेट्स इंटरनेशनल कम्युनिटी टू एन expanded version of development. Okay, expanded vision of development. Okay, then second point of the framework was to promote human development as a key to social and economic progress. Right, so human development के इस्तेमाल करना है ताकि social और economic progress achieve की जाए. अब economic progress से जो है वो human develop नहीं करना बल्कि human development की मदद से economic progress, right, and that creates global partnership for development. Okay, then consolidate targets established by the international conferences into the 8 essential goals, and the first 7 mutually reinforced aim at reducing poverty in all forms. जो पहले 8 थे गोल में से 7 गोल जो थे वो बुनियादी तौर पे पॉवर्टी को फोकस कर रहे थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. और 8th गोल जो था वो ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट इज अबाउट मीन टू अचीव द फर्स्ट 7. ओके,
जिसे हमने आपको ग्रैंड बार्गेन के नाम से आपको बताया था. ओके, देन हमने 11th लेक्चर से हम थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना शुरू हो गए थे. देखें, अब हमने आपको बताएं इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, उसको मेजर किस तरह से किया जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसके इंडिकेटर्स क्या हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पॉवर्टी वहां पर क्या रोल प्ले कर रही है, इनइक्वालिटी क्या रोल प्ले कर रही है, प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो क्या होते हैं, उन सारों को आइडेंटिफाई किया करने के बाद अब हम ये देख रहे थे कि किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व किया जा सकता है. जैसे कि हाई पॉपुलेशन रेट है, जैसे लो लेवल ऑफ इनकम है, जैसे कि पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, ड्यूलिज्म है. ये सारे अब मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने अपनी थेरीज या इन डेवलपिंग कंट्रीज के मसाइल के जो है हल बताए. ठीक है, तो फिर अब हमने जो 11th लेक्चर से हमने थेरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ने शुरू किया था, जिसके अंदर सबसे पहली जो हमने थ्योरी पढ़ी थी वो नाक्सिस मॉडल ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने आपको पढ़ाया था. आपको सिर्फ याद दिलाता चलूं कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी या नाक्सिस मॉडल ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ये बेसिकली क्या होता है. जैसे कि हम कहें गुर्बत का मनहूस चक्कर. ठीक है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज गुर्बत के मनहूस चक्कर में फंसे होते हैं. वो चक्कर क्या है, देखिए, जब इनकम कम होती है ना, उससे दो इफेक्ट होते हैं, डिमांड साइड पे और सप्लाई साइड पे. ठीक है, डिमांड साइड और सप्लाई साइड. जब इनकम कम होगी ना तो ऑब्वियसली सेविंग्स कम होगी. सेविंग्स कम होगी, एज यू नो सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, हैंस इन्वेस्टमेंट कम होगी, कैपिटल फॉर्मेशन कम होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी, और फिर क्या होगी, इनकम और कम हो जाएगी. इनकम और कम होगी, सेविंग और कम होगी. तो ये गुर्बत का मनहूस चक्कर होता है जिसमें आप फंसे रहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज. और इसकी जो दूसरी साइड डिमांड साइड है, जब आपकी इनकम कम होगी ना फिर ऑब्वियसली डिमांड लोगों की कम हो जाएगी, कंजम्पशन कम होगी, फिर डिमांड कम हो जाएगी. डिमांड कम होगी ना तो जो मार्केट है जो जिसको एक्सपैंड होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, वो लिमिटेड हो जाती है, मार्केट लिमिटेड हो जाती है. कि जब आपकी डिमांड कम होगी तो ऑब्वियसली सप्लाई कम हो जाएगी. एक चीज को आप डिमांड कम कर रहे हैं तो सप्लायर फिर उसकी सप्लाई कम कर देगा. ठीक है, तो जब मार्केट जो है वो लिमिटेड होगी तो फिर क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जो कि अल्टीमेटली फिर जाके आपकी इनकम को कम कर देगी. ओके, तो ये हमने जो है वो नाक्से का मॉडल पढ़ा था कि बेसिकली जो डेवलपिंग नेशंस हैं दे आर स्टक विद विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, राइट. दे विल हैव टू ब्रेक दैट विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. अब वो किसी तरह से भी इसको आपने तोड़ना है, जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए से, फॉरेन लोन्स के जरिए से, किसी भी तरीके से, राइट. सो दिस इज द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. आप देखें कि इसके टॉप पर लो लेवल ऑफ इनकम है, और फिर लो सेविंग, लो बाइंग पावर, लो डिमांड हो जाएगी, फिर ये सारी चीजें मिलके आपकी इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगी, जिससे कैपिटल डेफिशिएंसी होगा या लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होगा, जिससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और प्रोडक्टिविटी के कम होने से अगेन लो रियल इनकम यानी कि इनकम और कम हो जाएगी. ओके, सो ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, यू विल हैव टू ब्रेक दैट, राइट. अगली हमने जो थ्योरी पढ़ी, तो पहली थ्योरी आपने याद रखना है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की, और दूसरी थ्योरी जो है हमने लेक्चर 12 के अंदर पढ़ी थी, और वो थी बिग पुश थ्योरी. अब वो ये कहते हैं बेसिकली रोजेनस्टेन रोडेन ने ये पेश की थी, वो कहते हैं इकोनॉमी को अगर डेवलप करना है तो बिट बाय बिट के जरिए से इकोनॉमी डेवलप नहीं हो सकती. इसके लिए हमें एक बिग पुश की जरूरत है, एक बड़े धक्के की जरूरत है. ठीक है जी, ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलपमेंट के रास्ते पर आ जाए. ओके, सो उसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ इंडिविजिबिलिटीज आइडेंटिफाई की, राइट. दे आइडेंटिफाइड 3 इंडिविजिबिलिटीज, राइट, या ना तकसीम पजीरियां जो है उन्होंने आइडेंटिफाई की. पहली इंडिविजिबिलिटी क्या थी, वो डिमांड के हवाले से कि डिमांड जो है वो बल्क में बढ़नी चाहिए. ठीक है, अच्छा, प्रोडक्शन फंक्शन के हवाले से थी, और थर्ड जो है वो सप्लाई ऑफ सेविंग्स के हवाले से थी. तो ये इंडिविजिबिलिटीज आइडेंटिफाई की थी रोडेन रोजेनस्टेन ने, ताकि इकोनॉमी को बड़ा धक्का मिले और उससे इकोनॉमी जो है वो अपने पांव पे खुद खड़ी हो सके. सो बिग पुश थ्योरी हैव बीन प्रेजेंटेड बाय रोजेनस्टेन रोडेन. द आइडिया बिहाइंड दिस थ्योरी इज दैट a big push or a big and comprehensive investment package can be helpful to bring economic development. Okay, in other words, a certain minimum amount of resources must be devoted for development programs if the success of the program is
programs are required. Okay, so وہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑے تھوڑا کر کے اگر اکانومی میں آپ انویسٹ کریں تو اکانومی اس سے ڈیولپ نہیں ہوگی. اگر ڈیولپ کرنی ہے تو آپ کو ایک بڑا پیکج لانا ہوگا, رائٹ. اس میں بہت ساری انڈیویزبلٹیز آئیڈینٹیفائی کی تھی جو ابھی ہم نے آپ کو بتائی اور اس لیکچر میں ہم نے آپ کو تفصیلاً بتائی تھی. اور پھر تھیریز آف اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارا تیسرا لیکچر جو 13th لیکچر تھا, اس کے اندر ہم نے روسٹو اسٹیجز آف اکنامک گروتھ پڑھی تھی. ہم نے آپ کو بتایا تھا ہسٹوریکلی جو روسٹو تھے اس نے ڈفرینٹ اسٹیجز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کی اکنامک ڈیولپمنٹ کی کہ کون سی اسٹیجز ہیں جن سے گزر کر جو ہے وہ کنٹریز ڈیولپ ہو سکتے ہیں. وہ 5 اسٹیجز تھی جو سب سے پہلے ٹریڈیشنل سوسائٹی جسے پری نیوٹینین جو ہے سوسائٹی بھی بولتے ہیں, پھر پری کنڈیشن ٹو ٹیک آف, دین ڈرائیو ٹو دا میچورٹی اینڈ دین ہائی ماس کنزمپشن, رائٹ. So we have already discussed them in lecture 13 very comprehensively. ٹھیک ہے جی, تو ہم نے آپ کو یہ لیکچر 13 میں بتایا تھا. اور لیکچر 14 کے اندر جو ہے وہ ہم نے آپ کو تھیری پڑھائی تھی لیونسٹین کرٹیکل منیمم ایفرٹ تھیری. تو لیونسٹین کا جو کرٹیکل منیمم ایفرٹ تھیسس تھا وہ ہم نے لیکچر 14 میں پڑھا تھا. اور وہ تھا کیا, بنیادی طور پہ جیسے کہ I have already told you that developing countries they are characterized with vicious circle of the poverty which keeps them around a low income per capita equilibrium state. The way out of this emphasis in a certain critical minimum effort which would raise the per capita income to a level at which sustained development could be maintained. Okay, اب بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے ایک منیمم کرٹیکل ایفرٹ جن کے کم سے کم تنقیدی حد کی جدوجہد چاہیے تھے. کرٹیکل منیمم ایفرٹ آپ کو چاہیے اکنامک ڈیولپمنٹ اٹین کرنے کے لیے. اوکے, اب اس کے اندر انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اکانومیز کے اندر جو ہے وہ شاکس بھی ہوتے ہیں اور سٹیمولنٹس بھی ہوتے ہیں. اگر شاکس زیادہ پاورفل ہوں سٹیمولنٹ سے تو اکانومی پیچھے کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے, ڈیولپ نہیں ہوتی. اور اگر آپ کے سٹیمولنٹس شاک سے زیادہ پاورفل ہوں تو اکانومی آگے کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. اس میں انہوں نے گروتھ ایجنٹس کا بھی ذکر کیا اور ہم نے آپ کو تفصیلاً شاکس اور سٹیمولنٹس آف دا اکانومیز آپ کو بتائے تھے لیکچر 14 کے اندر. Now coming to the lecture 15 جس میں ہم نے آپ کو ڈیولزم اینڈ دا کنسپٹ آف ڈیول سوسائٹیز آپ کو بتایا تھا. دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیولپنگ کنٹریز بیسیکلی وہاں پر ڈیولزم ہوتا ہے, ڈیول سوسائٹیز ہوتی ہیں. اوکے, وہاں پر جو ہے وہ پاورٹی ہوتی ہے, پاورٹی کا وہ جو ہے وہ میں ٹریپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, لو لیول آف ایکولیبریم ٹریپ میں وہ جو ہے وہ سٹک ہوتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہم نے آپ کو تفصیلاً بتائیں. سو بیسیکلی جب اکنامک ڈیولپمنٹ ہم نے ڈیفائن کیا, پھر اکنامک ڈیولپمنٹ کو میئر کرنے کے طریقے آپ کو بتائے تھے, پھر ہم نے آپ کو کریکٹرسٹکس بتائے تھے ڈیولپنگ کنٹریز کے, پھر ہم نے وہ پاورٹی اور انیکوالٹیز کے ایشوز آپ کو بتائے تھے, اور پھر آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ اکانومیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے. اکانومی ڈیولپ ہونے کے لیے آپ کو ہم نے ویشیس سرکل آف پاورٹی کا تھیری بھی بتائی تھی, روسٹو کے سٹیجز اور کرٹیکل منیمم ایفرٹ تھیسس بھی بتایا تھا. ٹھیک ہے, 15 لیکچر کے اندر ہم نے آپ کو ڈیولزم اینڈ کنسپٹ آف ڈیول سوسائٹیز آپ کو بتائی تھی. اکنامک ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی جو ایک اہم وجہ ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ڈیولزم کا وجود ہے, رائٹ. سو بیسیکلی واٹ از ڈیولزم؟ ڈیولزم از اے کنسپٹ which represent the existence and the persistence of the increasing divergence between the rich and the poor both at world level and at country level. اس کو ہم تفصیلاً جو ہے لیکچر 15 میں آپ کو بتا چکے ہیں. لیکچر 16 کے اندر ہم نے آپ کو لیکچر 15 کے اندر ہم نے ڈیولزم آئیڈینٹیفائی کیا تھا اور ڈیولسٹک سوسائٹیز آئیڈینٹیفائی کیے تھے, یعنی ان کے پرابلمز آئیڈینٹیفائی کیے تھے, رائٹ. ٹیکنالوجیکل, سوشل اینڈ اکنامک ڈیولزم آئیڈینٹیفائی کیے تھے, اور پھر اب ہم ان تھیریز کی طرف آئے کہ جن کی مدد سے جو ہے وہ ڈیولزم ختم کیا جا سکتا ہے. ڈیولسٹک تھیریز ہم نے آپ کو بتائی تھی. تو 16th لیکچر کے اندر ہم نے آپ کو جو ہے وہ سوشل, ٹیکنالوجیکل اینڈ فائنینشیل ڈیولزم کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. ٹھیک ہے جی, اور یہ 3 طرح کی تھیریز آپ کو بتائی تھی, سوشل ڈیولزم, ٹیکنالوجیکل ڈیولزم اور فائنینشیل ڈیولزم آپ کو بتایا تھا. اور لیکچر 17 کے اندر ہم نے آپ کو ٹیکنالوجیکل جو ہے وہ ڈیولزم بتایا تھا. یعنی کہ ڈیولزم کے حوالے سے ہم نے یہ 2 لیکچر جو ہے تھیریز کے آپ کے 16 اور 17, سوشل, اکنامک اینڈ ٹیکنالوجیکل ڈیولزم. سو سوشل اینڈ اکنامک ہم نے لیکچر 16 میں آپ کو بتائی تھی,
اور 17 کے اندر ہم نے آپ کو ٹیکنالوجیکل ڈیولزم کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں بتائی تھیں، رائٹ. سو ٹیکنالوجیکل ڈیولزم ہگنز نے جو ہے وہ اس تھیوری کو ڈیولپ کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں دا یوز آف ڈفرنٹ پروڈکشن فنکشن ان ایڈوانس سیکٹر اینڈ ان دا ٹریڈیشنل سیکٹر آف دا انڈر ڈیولپ کنٹریز. ایک ہی وقت پہ ایڈوانسڈ اور ٹریڈیشنل سیکٹر کے اندر مختلف پروڈکشن فنکشن کو ٹیکنالوجیکل ڈیولزم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ہم آ گئے تھے رورل اربن مائگریشن کی تھیریز کی طرف. ٹھیک ہے، چونکہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر رورل پاپولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے کمپیئر ٹو اربن پاپولیشن. اچھا، پھر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ رورل ایریا سے اربن ایریا کی طرف مائگریشن ہو رہی ہوتی ہے. یہ ڈیولپنگ کنٹریز کے پرابلمز ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پھر رورل اربن مائگریشن کے ہم نے ماڈلز آپ کو بتائے تھے. ٹھیک ہے جی. جس کے اندر سب سے پہلا آرتھر لیوز کا ماڈل تھا، جسے انلمیٹڈ سپلائی آف لیبر کا ماڈل ہم نے آپ کو پڑھایا تھا، اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اکارڈنگ ٹو آرتھر لیوز ایک خاص اجرت کے اوپر، خاص ویج کے اوپر انلمیٹڈ سپلائی آف لیبر از اویلیبل. اوکے، سو کیا ہو کہ وہ جو سرپلس لیبر ہے وہ یا مین پاور جو ہے وہ دوسرے سیکٹر کے اندر آئے اور اپنی کام کرے، جس سے دوسرے سیکٹر کے اندر جو ہے وہ سرپلس جنریٹ ہوگا، ری انویسٹیبل سرپلس. جب وہ ری انویسٹ کریں گے تو انہیں اور زیادہ پروفٹ ملے گا، کیونکہ ایٹ گیون ویج ریٹ انلمیٹڈ سپلائی آف لیبر از اویلیبل. ٹھیک ہے. تو یہ آرتھر لیوز کا ماڈل تھا. دوسرا فائر رینس کا ماڈل تھا جو ہے ڈیول اکانومی کا. اس کے اندر یہ فائر اور رینس دو اکانومسٹ، فائر رینس اور گسٹاف رینس، The two economists, John Fay and Gustav Renes, presented the dual economy model. There was a flaw in the Lewis model, that it did not pay enough attention to the importance of agriculture sector in promoting industrial sector. دیکھیں انڈسٹریل ایگریکلچر سیکٹر میں انلمیٹڈ سپلائی آف لیبر موجود ہوتی ہے، وہ چلی جاتی ہے انڈسٹریل سیکٹر کے اندر. اچھا، اس سے جو انڈسٹریل سیکٹر کے اندر سرپلس جنریٹ ہوتا ہے جو ری انویسٹ ہوتا ہے. جب وہ ری انویسٹ ہوگا تو اور لیبر جو ہے وہ اس کو درکار ہوگی انڈسٹریل سیکٹر کو، اور چونکہ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر انلمیٹڈ سپلائی آف لیبر اویلیبل ہے تو وہ انڈسٹریل سیکٹر کے اندر اور آ جائے گی، اور اس سے اور سرپلس جنریٹ ہوگا، جس کو ری انویسٹیبل سرپلس کہتے ہیں. یہ آرتھر لیوس نے آپ کو بتائی تھی. اب چونکہ آپ نے دیکھا کہ ایگریکلچر سیکٹر کو اتنی امپورٹنس آرتھر لیوس نے نہیں دی تھی، تو جان فائے اور گسٹاف رینس نے جو ہے وہ ایک اور ماڈل ڈیول اکانومی کر دیا، جس کے اندر انہوں نے ایگریکلچر کو بھی امپورٹنس دی. اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ 3 فیزز بتائے. ٹھیک ہے جی. ان 3 فیزز میں جو ہے وہ مائگریشن ہوتی ہے رورل سیکٹر سے انڈسٹریل سیکٹر کی طرف جو ہے وہ لوگ مائگریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو دا فائر رینس ماڈل آف دا ڈیول اکانومی ایکسپلین ہاؤ دا انکریز productivity in agriculture sector would become helpful to promote industrial sector. Okay, in this respect it presents 3 stages where a underdeveloped country move from stagnation to self-sustained economic growth. Okay, thus the model is treated as improvement over the Lewis model for unlimited supply of the labor. اور اس میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب 3rd stage کے اندر جب ایگریکلچر کے اندر بھی سرپلس جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے، جب ایگریکلچر اور انڈسٹریل سیکٹر آپس میں کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں لیبر کے لیے، رائٹ. سو دونوں اپنے پاس لیبر کو رکھنے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ویجز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. دین دا 3rd ماڈل جو کہ ہم نے رورل اربن مائگریشن کے حوالے سے پڑھا تھا، وہ ایم پی ٹوڈیرو یا مائیکل پی ٹوڈیرو کا ماڈل تھا، جو کہ ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا. صرف آپ کو یاد دلائیں، پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیے گا، آپ کو یہ معلوم ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جو رورل ایریاز میں پاپولیشن بہت زیادہ ہے، جو اربن ایریاز میں پاپولیشن کمپیئر ٹو دا رورل ایریا کم ہے. اچھا، اربن ایریا کے اندر فیسلٹیز کمپیریٹیولی زیادہ ہے، رورل ایریا کے اندر کم ہے. اچھا، جاب اپرچونٹیز وہاں پر زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایشو کیا ہے؟ باوجود اس کے کہ اربن ایریا کے اندر ان امپلائمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے، اس کے باوجود لوگ گاؤں سے شہروں کی طرف مائگریٹ کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک آئیڈیا دیا تھا بیسیکلی جو این پی ٹوڈیرو نے. اوکے, تو ان کیس آف انڈر ڈیولپڈ کنٹریز اٹ از بینگ آبزروڈ دیٹ ان اسپائٹ آف ہیوی امپلائمنٹ اینڈ انڈر امپلائمنٹ ان اربن ایریاز اے بگ مائگریشن از ٹیکنگ پلیس فرام رورل ایریا ٹو urban area. The situation contradicts Lewis model, as during 60s and 70s the urban population increased by 60%, 52 and 51% in Africa, Latin America and South Asia respectively, while in these regions the rural population increased by 16%. This shows the massive unemployment exists in the urban area of these region. This according to Tudero is due to the mobility and the migration which is taking place from rural area to urban area. Thus the Tudero model of rural urban migration states, despite mass unemployment in cities, people are migrating from villages to the ٹاؤنس اینڈ سٹیز. اوکے, یہ ہم نے ماڈل آپ کو پڑھایا تھا. پھر ہم نے جو ہے ہمارا فوکس جو ہے ایگریکلچر اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف ہو گیا, چونکہ ایگریکلچر ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ایک ڈومیننٹ سیکٹر ہے. اوکے, اور یہی بنیادی طور پہ ان کے لیے فارن ایکسچینج ارن کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہی وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو ایگریکلچر اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم نے چونکہ ہم ایگریکلچر کنٹریز ہیں, موسٹ آف دا ڈیولپنگ کنٹریز آر ایگریکلچر, سو ہم نے زیادہ جو ہے کچھ لیکچر جو ہیں وہ ایگریکلچر اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کو پڑھائے تھے. ٹھیک ہے, تو 21st لیکچر جو ہے اس کے اندر ہم نے آپ کو ایگریکلچر اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتایا تھا, رول آف ایگریکلچر اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ بتایا تھا, کس طرح سے فوڈ کی اویلیبلٹی جو ہے وہ میک شیور کرتا ہے ایگریکلچر سیکٹر, کس طرح سے امپلائمنٹ جنریٹ کرتا ہے, کس طرح سے جو ایکسپورٹس جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے, کس طرح فارن ایکسچینج جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے جو ہے وہ میک شیور کرتا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ ابتدائی طور پہ رسپانسبل ہوتا ہے. اس لیے ایگریکلچر کا بہت امپورٹنٹ رول, اس طرح سے فارورڈ لنکیج ایفیکٹ جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ڈیولپ کرتا ہے. رائٹ, سو ہم نے آپ کو ایگریکلچر اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ 21st لیکچر کے اندر یہ باتیں بتائی تھیں. 22nd لیکچر کے اندر ہم نے اکنامکس آف ایگریکلچر ڈیولپمنٹ, اسٹیجز آف ایگریکلچر ڈیولپمنٹ آپ کو پڑھائی تھیں, آپ کو یاد ہوگا. اس میں ہم نے ٹرانسفارمیشن فرام دا پیسنٹ سبسسٹنس فارمنگ ٹو اسپیشلائز فارمنگ آپ کو بتائی تھی. ٹھیک ہے جی, تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ سبسسٹنس فارمنگ, مکس فارمنگ اور کمرشلائز فارمنگ, تین ہم نے آپ کو سٹیجز بتائی تھی کہ سب سے پہلے سبسسٹنس فارمنگ, پھر اس سے اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے کچھ قابل گزارا اور کچھ مکس, یعنی کہ جو ہے وہ کمرشل بیسس کے اوپر, یعنی کہ سبسسٹنس فارمنگ پلس مکس فارمنگ. رائٹ, سبسسٹنس فارمنگ پلس کمرشل فارمنگ, یہ دونوں ملا کر جو ہے یہ آپ کی مکس فارمنگ بن گئی. ٹھیک ہے جی. تھرڈ ہم نے آپ کو کمرشلائز فارمنگ, جس کے اندر جو ہے وہ پیور مارکیٹ میں بیچنے کے لیے ایگریکلچر پروڈکٹ جو پروڈیوس کی جاتی ہیں, یہ ہم نے آپ کو 3 اسٹیجز آپ کو بتائی تھی. اس کے بعد ہم نے آپ کو لیکچر 23rd کے اندر اسٹریٹجی فار ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ پڑھائی تھی. ٹھیک ہے, اور اس میں ہم نے موسٹ آف دا ڈیولپنگ کنٹریز آف ایشیا, افریقہ اینڈ لیٹن امریکہ آر پاسنگ تھرو اسٹیج 1 and 2. Right? So developing countries basically stage 1 اور 2 سے گزر رہے ہیں, یعنی کہ subsistence farming اور mixed farming کی stage سے گزر رہے ہیں. They have to face a lot of problems in the agriculture sector whereby agri sector fails to contribute their development. Okay? The economists present a lot of proposal whereby the agriculture sector would be able to play its dynamic role in the development of the poor countries, and they are improving small scale agriculture جس میں technological innovation لائی جائے. ٹھیک ہے جی, اور پھر institutional and pricing policy جس میں جو ہے providing the necessary economic incentives, آپ کو جو ہے وہ ہم نے اچھی طرح تفصیل سے یہ پڑھائے تھے. پھر لیکچر نمبر 24 کے اندر ہم نے آپ کو رول آف ایگریکلچر ان اکنامک گروتھ آپ کو جو ہے وہ پڑھایا تھا. ٹھیک ہے, اور پھر لیکچر نمبر 25 کے اندر ہم نے لینڈ ریفارمز کی بات کی تھی, آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے جی, ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا چونکہ یہاں پر بڑے بڑے جاگیردار ہوتے ہیں, وہ اپنی زمینوں کو آپٹیمل یا بہترین استعمال نہیں کرتے, وہ ساری کی ساری زمین کو کلٹیویٹ نہیں کرتے. کلٹیویٹ نہ کرنے کی وجہ سے یعنی کہ کافی زمینیں جو ہیں وہ بنجر ہو جاتی ہیں. تو اب ایسی صورتحال کو جو ہے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اور وہ جو اپنی زمینوں کی مقدار ہے, جو سینکڑوں ایکڑ زمین ان کے پاس ہوتی ہے, ادھر سے وہ
آرمی ایک پوری جو ہے اپنے ملازموں کی رکھی ہوتی ہے جہاں سے وہ پولیٹیکل پاور جنریٹ کرتے ہیں اور پھر اسمبلیز میں پہنچ جاتے ہیں. یہ جاگیردار, ٹھیک ہے, یہ لینڈ لارڈس, رائٹ, تو یہ بہت سارے ایشوز کریٹ کر دیتے ہیں. سو بیسیکلی یہ جو زمینیں ہیں کہ جو پوری استعمال نہیں کرتے اور جو ایبسنٹی جسے لینڈ لارڈزم بولتے ہیں, وہ خود گاؤں میں کسی کو زمین دے کے خود شہروں میں رہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, مزدوروں کو اور ہاریوں کو وہ زمین ان کے ذریعے سے پلو کرا رہے ہوتے ہیں. اس ایشوز کو کیسے سالو کیا جائے, اس کا جو سولوشن تھا وہ تھی لینڈ ریفارم. دا لینڈ ریفارم اور ایگریرین ریفارم مینس all those measures which are aimed at removing those obstacles which are responsible for keeping the agriculture sector backward socially and economically. Though these measures not only change will be brought into use and the distribution of the land, but the relationship between landlord and tenants will also improve. اس کے ساتھ ساتھ thus due to the land reform, government get legal right over the possession of the land of the people, right? However, in this connection, government pays the compensation in certain cases. زمینیں لے لیتی ہے, ٹھیک ہے جی, اور پھر اس کی کمپنسیشن دی جاتی ہے, اور وہ زمینیں جو ہیں وہ چھوٹے کسانوں کو, بے زمین جو کاشتکار ہیں ان کو دے دی جاتی ہیں. اس کے بعد ہم نے آپ کو جو 26 لیکچر تھا وہ بیسیکلی گرین ریولوشن کا تھا, ٹھیک ہے. ہم نے اس کے اندر آپ کو تفصیلاً بتایا تھا کہ کس طرح سے اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایگریکلچر جو ہے بذریعہ گرین ریولوشن ایک بڑا وائٹل رول پلے کرتی ہے, ٹھیک ہے جی. اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بیٹر اینڈ سپیریئر سیڈز آر یوزڈ with fertilizer, pesticide, herbicides and sprays are used, and the farm machinery like tractor, thresher, harvester, tube wells, these are used to enhance agricultural output and agri productivity. Such all is given the name of green revolution. دیکھیں ہم نے ادھر ہی آپ کو اسی لیکچر کے اندر آپ کو یاد ہوگا پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی کا فرق بتایا تھا. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے بایولوجیکل اور میکینیکل چینجز لا کر ایک جو ہے وہ گرین ریولوشن لایا جا سکتا, اور ود دا ہیلپ آف دیٹ گرین ریولوشن اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اٹین کی جا سکتی ہے. سو بیسیکلی گرین ریولوشن کیا ہوا, زمینوں کا جو ہے اعلیٰ بیجوں کے ساتھ جو ہے وہ زمین کو کاشت کرنا, اس میں فرٹیلائزر کا استعمال کرنا, پیسٹیسائڈ کا, ہربیسائڈ کا استعمال کرنا, اور پھر ساتھ اس کی کٹائی کے لیے تھریشرز اور ٹریکٹرز کا استعمال کرنا. اوکے, سو اس سے جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ملٹی ٹائم بڑھ جاتی ہے, رائٹ, اتنی ہی زمین سے کئی گنا پیداوار زیادہ بڑھ جاتی ہے. دس بیکاز آف گرین ریولوشن دا ہائی ییلڈنگ سیڈ, فرٹیلائزر, ایگری مشینری, واٹر اینڈ بیٹر ٹیکنالوجی ول بیکم اویلیبل, رائٹ. Consequently, the production function for any crop or crops will shift upward in agriculture sector, leading to increase in agri output. Okay. سو یہ گرین ریولوشن, آپ دیکھیں گرین ریولوشن جس میں جو ہے وہ ہائی HYV آپ کو یاد ہوگا, ہائی ییلڈ ویرائٹی سیڈز کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا. میکسیکن سیڈ جس کو بولتے ہیں, اس کے استعمال سے جو ہے وہ پیداوار کئی گنا زیادہ ہوئی تھی. اس کے ساتھ فرٹیلائزر اور جو ہے ہربیسائڈ جسے بولتے ہیں, اسپریز جن کو کہتے ہیں, ان کے استعمال سے پیداوار اور بہتر ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریکٹر, تھریشر اور ہارویسٹرز اور ٹیوب ویلز کے استعمال سے پیداوار کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اس کئی گنا پیداوار کو بڑھنے کو جو ہے آپ گرین ریولوشن کہتے ہیں, یعنی کہ بنیادی طور پہ آپ کا پروڈکشن فنکشن اوپر شفٹ ہو جاتا ہے. اوکے, اس کے بعد ہم نے آپ کو پرابلمز اور ڈی میرٹس آف دا گرین ریولوشن آپ کو بتائے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک ٹیکنیکل پرابلم ہوتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں چینج لاتے ہیں, اس کے جو ٹیکنالوجی, اس کے میکینکس ہوتے ہیں, جو ان چیزوں ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والے ہوتے ہیں, وہ چونکہ ہم اس وقت ڈیولپنگ کنٹریز میں اویلیبل نہیں ہوتے, تو گرین ریولوشن جو ہے وہ افیکٹولی جو ہے وہ کام نہیں کر پاتا. اور پھر آرگنائزیشنل پرابلم ہوتے ہیں. دیکھیں جب آپ پہ گرین ریولوشن لائیں گے تو آپ کی پیداوار کئی گنا بڑھ جائے گی. جب پیداوار آپ کی کئی گنا بڑھے گی تو پھر اب آپ کو جو آؤٹ پٹ ہے اس کو سٹور کرنے کے لیے آپ کو ادارے درکار ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ کو ادارے درکار ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ وہ انسٹیٹیوشنل یا آرگنائزیشن ہیں جن کے وجود سے اکنامک ڈیولپمنٹ کی پیس زیادہ ہو جاتی ہے. اب چونکہ
اتنا ہمارے پاس گودام نہیں ہے, ایسے ادارے نہیں ہیں کہ جو اتنی بڑی جو آپ کا ریولوشن آیا ہے آپ کے ایگریکلچر سیکٹر میں, اس سے اتنی کئی گنا آؤٹ پٹ بڑھی ہے, اس کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکیں اور اس کو ڈائیورٹ کر سکیں ایکسپورٹ کی طرف. تو یہ سارے ایشوز ہیں جو گرین ریولوشن کے ڈی میرٹس کاؤنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے تو ٹیکنیکل پرابلم آ گیا, آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی. دیکھیں نیا تھریشر, نیا ٹریکٹر, نیا ہارویسٹر, یہ جب استعمال ہوں گے تو ان میں پرابلم بھی ہوگی, ان کا پراپر استعمال بھی اور اس کی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ پراپر استعمال کرنا, یہ اس کا تجربہ نہیں ہوگا, اور اس طرح سے جو آپ کا گرین ریولوشن ہے وہ افیکٹو نہیں ہو پائے گا. اس طرح سے سینٹرل اکنامک ایشوز جو ہیں وہ بھی گرین ریولوشن کے ساتھ جو ہیں وہ سر اٹھاتے ہیں. اور سائیڈ افیکٹس آف گرین ریولوشن دیکھیں, آپ نے کنسنٹریٹ کر دیا ایگریکلچر کے اوپر, آپ نے انڈسٹری کو اگنور کر دیا, اس کے اور بھی بہت سارے دیکھیں ایشوز ہیں جو کہ ہم نے آپ کو بتائے تھے گرین ریولوشن کے, وہ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوں گے. اور اس طرح سے ہم نے آپ کو گرین ریولوشن کے پرابلمز آپ کو پڑھائے تھے. اور پھر لیکچر 28 تھا جس کے اندر ہم نے ہیومن کیپٹل, ایجوکیشن, ہیلتھ اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے آپ کو پڑھایا تھا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ہم نے آپ کو بڑی تفصیلاً بتایا تھا کہ کس طرح سے ایجوکیشن اور جو ہے ہیلتھ اکنامک ڈیولپمنٹ میں رول پلے کر سکتی ہے. بڑا سادہ سا سمپل سا ویب ہے جو آپ اگر ٹریس کرنا. دیکھیں ایجوکیشن بہتر ہوگی, ہیلتھ بہتر ہوگی, اس سے کیا ہوگا, اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی, ایفیشنسی بڑھے گی, آؤٹ پٹ بڑھے گی. ٹھیک ہے. سو یہ سارا آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ. آپ اس طرح سے ہیومن ریسورسز جو ہیں, ہیومن ریسورس کیا ہوتا ہے, کسی بھی ملک کے اندر موجود اسکل, ایٹیچیوڈ, ایپٹیچیوڈ, یہ ساروں چیزوں کے وجود جو ہے وہ آپ کی ہیومن ریسورس کا, ان کو ڈیولپ کریں گے, ہیومن کیپٹل فارمیٹ کریں گے, ایجوکیشن, ہیلتھ فیسلٹیز بہتر لائیں گے, تو اکنامک ڈیولپمنٹ آٹومیٹیکلی ہونا شروع ہو جائے گی. سو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کا اور ہیلتھ کا ہیومن اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ پازیٹیو ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے. زیادہ ایجوکیشن, اچھی ایجوکیشن, ایجوکیشن کے اندر اسکل, رائٹ, ہیلتھ کی طرف آپ کی جو فزیکل فٹنس, یہ ساری چیزیں جو ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. لیکچر نمبر 29 میں جس میں پاورٹی اینڈ انیکوالٹی اینڈ ڈیولپمنٹ ہم نے آپ کو پڑھایا تھا. ہم نے آپ کو بتایا تھا پاورٹی کیا ہوتی ہے, پاورٹی کو ڈیفائن کرنا بتایا تھا. پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا پاورٹی لائن کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا جیسے ڈالر ڈے آپ کو بتایا تھا, $1 اگر ایک دن میں ایک بندہ اس کما رہا ہے تو وہ پور نہیں ہے. اب لیس دین $1 ڈے جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن ہے. ٹھیک ہے. انیکوالٹی مین ریلیٹو پاورٹی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ان کا جو ہے پاورٹی اور انیکوالٹی, جیسے کہ میں نے ویشیس سرکل آف پاورٹی ایک ڈیولپمنٹ کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اوکے. سو پاورٹی اور انیکوالٹی کے حوالے سے ہم نے آپ کو لیکچر نمبر 29 بتایا تھا. لیکچر نمبر 30 کے اندر ہم نے آپ کو ٹریڈ پالیسی ان ڈیولپنگ کنٹریز, آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو پڑھایا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر ہم نے آپ کو 3 پالیسیز بتائی تھی جس میں ہم نے آپ کو امپورٹ سبسٹیوشن پالیسی اور ایکسپورٹ پروموشن پالیسی خاص طور پہ بتائی تھی, جس میں پرابلم آف ڈیول اکانومیز بھی آپ کو بتائے تھے. دیکھیں امپورٹ سبسٹیوشن اکانومی جو ہے, امپورٹ سبسٹیوشن جو ہے وہ اسٹریٹجی یا امپورٹ سبسٹیوشن پالیسی یا امپورٹ سبسٹیوشن انڈسٹریلائزیشن کیا ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ چیزیں جو امپورٹ کر رہے ہیں ان کے سبسٹیوٹ ملک میں تیار کریں. اب جب وہ سبسٹیوٹس تیار کریں گے تو ان میں 2 پرابلمز ہوں گی. ایک تو یہ ہوگی اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوگی, دوسرا کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی وہ چیز مہنگی ہوگی. اور جب وہ چیز مہنگی ہوگی تو جو امپورٹڈ کموڈٹی ہے وہ آرام سے آپ کی کموڈٹی کو مارکیٹ سے نکال دے گی, جن کی وہ چیپ ہوگی, سستی ہوگی اور کوالٹی میں بہتر ہوگی. تو آپ ظاہر امپورٹڈ کموڈٹی لیں گے تو آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ بند ہو جائے گی. اب کیا کیا جائے, آپ شیلٹر دیں, اپنی شیلٹر دیں انفینٹ انڈسٹری کو. ٹھیک ہے جی. ٹیرف کے ذریعے سے, کوٹا کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. تو تاکہ جو انفینٹ انڈسٹری آرگومنٹ ہے اس کے ذریعے سے آپ اسے شیلٹر دیں. اب جب شیلٹر دیں گے تو پھر آپ کا جو انڈسٹریل جو آپ کا ہیوی انڈسٹری کا ہیوی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گی, اور آہستہ آہستہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی اور گریجولی وہ کمپیٹ کرنا کی پوزیشن میں آ جائے گی. دوسری ہم نے آپ کو بتایا تھا ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری یا ایکسپورٹ پروموشن اسٹریٹجی. اس کے اندر کیا ہے, اس کے اندر آپ نے سمپل سی ایک چیز دیکھنی ہے. آپ بھول جائیں آپ کیا امپورٹ کر رہے ہیں, آپ صرف جو چیز
آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کو بہتر کریں, اس کو زیادہ کریں, ٹھیک ہے, اس کو نہ صرف ایکسپورٹ میں ڈائیورسیفیکیشن لائیں بلکہ ڈیسٹینیشن میں ڈائیورسیفیکیشن لائیں, ڈائیورس کریں, اور جو ہے آپ جو ہے اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں, ٹھیک ہے جی, اس سے زیادہ فورن ایکسچینج ارن کریں اور وٹ ایور یو ریکوائر اس کو امپورٹ کر لیں, ٹھیک ہے. اب ایشو کیا ہے ان دونوں اسٹریٹجیز کے اندر, ہم نے دیکھا امپیریکلی ہم نے دیکھا کہ امپورٹ سبسٹیوشن اسٹریٹجی جو ہے وہ جن کنٹریز نے استعمال کی وہ ان کو زیادہ کامیابی نہیں ہوئی بلکہ ناکامی ہوئی, اور جنہوں نے ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریلائزیشن کی تھی ان کی اسٹریٹجی کامیاب رہی. اور ایسٹ ایشین میریکل کے ہیڈنگ کے تحت ہم نے آپ کو پڑھایا تھا اس لیکچر کے اندر. جیسے آپ دیکھیں پاکستان اور انڈیا نے ہیوی مینوفیکچرنگ کے اوپر جو ہے وہ اس کو بہت شیلٹر دیا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر بہت ٹیرف ریٹ ہائی رکھا. انسپائٹ آف دس جو ہے وہ آپ کی یہ انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہو سکی, اور اس دوران جس دوران آپ نے یہ شیلٹر دے رکھا تھا آپ کی جی ڈی پی وہ فیو % ہی بڑھی ہے. اوکے, لیکچر نمبر 31 کے اندر ہم نے آپ کو فورن ایڈ فار ڈیولپمنٹ اسسٹنس پڑھائی تھی اور بڑی تفصیلاً آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں وہ باوجود اس کے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کو ایڈ دیتی ہیں تو ڈیولپنگ کنٹریز کو فائدہ کیوں نہیں ہو پا رہا, اس کے باوجود کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں کوئی ایڈ مل رہی ہے وہاں پہ پاورٹی اور انیکوالٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ اس نعرے کے تحت بلیم دا وکٹم جو ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کے تحت جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز کو کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں کرپشن ہے, آپ اپنا پیسہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اسپینڈ نہیں کرتے, ہم آپ جو ایڈ دیتے ہیں وہ پراپرلی استعمال نہیں ہوتی. حالانکہ میں نے آپ کو اس کا دوسری سائڈ بھی دکھائی تھی کہ دے ہیو پرومس 0.7% رائٹ اپنی جی ڈی پی کا جو کہ وہ فورن ایڈ کے طور پہ پاورٹی اور انیکوالٹی کو ختم کرنے کے لیے دیں گے. تو وہ آپ نے دیکھا کہ کسی بھی ڈیولپ کنٹریز نے ایک دو کے ایکسیپشنز کے علاوہ جو ہے وہ اس ٹارگٹ کو جو ہے وہ میٹ نہیں کیا, اس پرومس کو پورا نہیں کیا. اور اس میں دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ یو ایس جو ہے وہ ان ٹرمز آف ڈالر سب سے زیادہ جو ہے وہ ایڈ دیتے ہیں, لیکن اس کے ایڈ کے جو ہے بیک گراؤنڈ کے اندر اپنے پولیٹیکل اپنے اکنامک موٹیوز ہوتے ہیں, اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو ایڈ دینے کے بعد شرط لگا دی جاتی ہے کہ if they want to buy the goods and services they will have to buy from the donor country. So یہ بہت سارے ایشوز ہم نے آپ کو بتائے تھے کہ کس طرح سے نمبر 1 aid can play the very important role in economic development of developing country. However, it is not playing that role. Why? Developed countries کے بقول یہ غلطی جو ہے وہ ایڈ لینے والے کنٹری کی وجہ سے ہے, ان کی کرپشن کی وجہ سے ہے, اور اسی طرح کی اور ریزن. جبکہ در حقیقت ایشو یہ ہے کہ وہ ایڈ جو ہے وہ غریب ملک کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ جو ایڈ دے رہا ہوتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے ایڈ دے رہا ہوتا ہے, اس کے پیچھے اس کے اکنامک اور پولیٹیکل موٹیوز ہوتے ہیں, جیسے کہ ہم نے آپ کو 31 لیکچر کے اندر بڑی تفصیلاً ان موٹیوز کی طرف آپ کی توجہ دلائی تھی. تو this is the 32nd lecture which is basically the revision lecture, اور اس کے اندر ہم نے آپ کو اکنامک ڈیولپمنٹ کی تمام وہ ٹاپکس جو ہم نے آپ کو پڑھائے تھے اس کورس کے تحت اس کی ہم نے آپ کو ریویژن کرائی تھی. اس کو براڈلی اگر میں تقسیم کروں اکنامک ڈیولپمنٹ کو تو سب سے پہلے ہم نے اس کی ڈیفینیشن سمجھنے کی کوشش کی تھی, پھر ہم نے پرابلمز اور کریکٹرسٹکس جو کامن اور ڈائیورس کریکٹرسٹکس ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کو وہ سمجھنے کی کوشش کی تھی, پھر ہم نے ڈیولپنگ کنٹریز کے پرابلمز سمجھنے کی کوشش کی تھی, پھر ہم نے ڈیولپمنٹ کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز دیکھی تھی اور اکنامک ڈیولپمنٹ کو میئر کرنا سیکھا تھا. پھر اس کے میئرمنٹ کے اندر مختلف طریقے دیکھے تھے جس کے اندر جو ہے وہ انڈیکیٹرز کے طریقے بھی تھے, جی ڈی پی جی این پی کا طریقہ بھی تھا, اس کو تمام میئر کرنے کے جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہم نے سیکھا, گورننس کا اور یہ گڈ گورننس کا جو ہے وہ طریقہ سیکھا. یہ تمام تر جو ہے وہ ایشوز ہم نے اس کے میئرمنٹ کے ہم نے ڈسکس کیے ان لیکچرز کے اندر. اس کے بعد ہم ڈائیورٹ ہوئے تھیریز آف اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف, اور ہم نے آپ کو بتایا کہ اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے اچیو کرنے کے لیے مختلف اکونومسٹ نے کون سے ہمیں سولوشنز بتائے. پھر ہم نے آپ کو ڈیولزم بتایا کہ ڈیولپنگ کنٹریز کا بہت بڑا ایشو
ड्यूलिज्म है, उनके सोशल ड्यूलिज्म है, उनके यहाँ इकोनॉमिक ड्यूलिज्म है, उनके यहाँ टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म है, उनके हल के लिए हमने आपको थेरीज जो है ड्यूलिज्म की थेरीज पढ़ाई थी। फिर हमने आपको बताया वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज बेसिकली रूरल अर्बन माइग्रेशन। उसमें हमने बताया था कि बावजूद इसके कि अर्बन एरिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद है, बावजूद इसके के गिवन फैसिलिटीज़ के ऊपर ओवर बर्डन है अर्बन जो है वो एरियाज़ के अंदर, इसके बावजूद लोग वहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं। और उसकी माइग्रेशन की हमने आपको स्टेजेस बताई थी, ठीक है जी। और इसमें हमने आपको रूरल अर्बन माइग्रेशन के तीनों जो है थेरीज बताई थी। उसके बाद हमारी जो है वो डाइवर्स जो है वो हमारी तवज्जो जो है वो बुनियादी तौर पे हो गई एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। हमने आपको बड़ी तफसील के साथ रोल ऑफ एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ाया। फिर द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्री सेक्टर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हमने आइडेंटिफाई किए। फिर हमने उसके सोल्यूशंस बताए थे, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से आपको बताया था, जिस तरह से हमने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के हवाले से बताया था। तो फिर हम एग्रीकल्चर के इस एस्पेक्ट की तरफ से हमने देखा एग्रीकल्चर, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद हमने ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाले से बात की थी, ठीक है जी, किस तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के हवाले से हमने देखा कि वो किस तरह से तरक्की की राह में रुकावट है। और फिर आखिर में हमने एक जो है वो बड़ी तफसीलन फॉरेन एड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से जो हमने बात की। मुझे उम्मीद है कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये जो सब्जेक्ट है ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हमने आपके सॉल्व भी किए और आपको मज़ीद भी बताएंगे और आपको लेक्चर हैंडआउट्स भी साथ देंगे। उसके साथ साथ हम आपको ये बताते चलें कि जो टुडेरो की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक है वो बहुत यूज़फुल है। इसके उसको देखिएगा, उसको ले लीजिएगा, साथ साथ उसके साथ जो हैंड आउट्स हैं हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो भी आप देखिएगा। तो मुझे यकीन है कि आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई इशू नहीं होने पाएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई इशू हो तो आप यकीनन यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करने का कोई मैकेनिज़्म है और आप उसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जो है आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इशू नहीं होगा। तो उम्मीद है कि अब आप इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।